کہ یہ جو دور اور زمانہ چل رہا ہے بہت ہی حساس اور باخبر اور فکر مند ہو کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اس ملک کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فکر مندی، تیقظ اور بیداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، ایک ڈیموکریسی ملک ہے، جس کے اندر عوام اور پبلک کی بالادستی ہوتی ہے، اور اس جمہوری نظام کے اندر سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا ہتھیار جس کے ذریعے سے حکومتیں اور سلطنتیں گرتی بھی ہیں اور پھر بنتی بھی ہیں، اور وہ بڑی طاقت ووٹ کی طاقت ہے۔ اسی ووٹ کے ذریعے سے ہم اس جمہوری نظام سے جڑے ملک کے اندر اپنے وجود کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں، اپنی ملی مذہبی پہچان اور شناخت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ ووٹ اور الیکشن کوئی دنیا داری کھیل نہیں ہے، اور یہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو جہاں چاہے من چاہے استعمال کر دیں۔ یہ دینی فریضہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ووٹ کے اندر کئی پہلو ہیں، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ووٹ کی شرعی حیثیت میں 3 پہلو ووٹ اور الیکشن کے ذکر کیے، اور ان تمام پہلوؤں کو جب دیکھا جائے تو وہ تمام پہلو شرعی معلوم ہوتے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ووٹ اور الیکشن ایک دنیا داری معاملہ اور امور ہی نہیں ہے، بلکہ یہ دینی مذہبی شرعی فریضہ اور ذمہ داری بھی۔ ووٹ کے اندر شہادت کا بھی پہلو ہے، گواہی کا پہلو، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے ہم ووٹ کو ایک کھیل سمجھتے، چاہے وہ پنچایتی ووٹ ہو، الیکشن کا معاملہ ہو، چاہے وہ لوک سبھا والا ہو، چاہے وہ کسی بھی سطح کا الیکشن ہو، یہ کوئی کھیل والا معاملہ نہیں ہے۔ اور جبکہ ہم اتنے سالوں سے اپنے اس کھیل کا، بے فکری کا اور لاپرواہی کا نتیجہ اور انجام دیکھ چکے ہیں، دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہماری لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کا کیا نتیجہ نکل رہا، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو، پنچایتی سطح پر ہو، کسی بھی سطح کا الیکشن ہو، ہم جو ہے اس کا جو انجام ہے اور جو ریزلٹ ہے ہم اس کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہماری زبان پر یہ تو ہوتی ہے، ہماری مجلسیں اس سے پر رہتی ہیں کہ حالات ہمارے خلاف ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہمارے خلاف جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، لیکن جب نظام کو بدلنے کا وقت آتا ہے، نظام کو تبدیل کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت پتہ نہیں خدا جانے ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم جو ہے اس وقت لاپرواہی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہم اس کو صحیح استعمال یکجٹ ہو کر نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم ووٹ کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔
اور خصوصاً اس طبقے کے اندر یعنی ہماری قوم کے اندر اس تعلق سے بہت ہی غفلت ہے. چنانچہ بہت سے جگہوں میں تو ہماری اس قوم کی ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو سیاست ہے اس کے اندر چونکہ گندگیاں ہیں، آلائشیں ہیں، اور اس لیے یہ دین سے خارج معاملہ ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس طرف کوئی دلچسپی اور توجہ نہیں لیتے. ظاہر سی بات ہے جب دلچسپی نہیں ہوگی تو اسے اس بات کی بھی فکر نہیں ہوگی کہ ووٹر لسٹ کے اندر ہمارا نام ہے یا نہیں، ہمارا ووٹ کہاں پڑ رہا ہے، اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہوگی. اب ظاہر بات ہے یہ جو الیکشن کا دور اور ماحول چل رہا ہے، اب کچھ ہی وقت میں بہت ہی کم سمجھ رہ گیا ہے اس کے اندر انتخابات ہونے. اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اس ذمہ داری کو سمجھیں. اور یہ کوشش ہونی چاہیے چونکہ پنچایتی الیکشن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ووٹوں کی تعداد کا اعتبار نہیں ہوتا، کچھ ہی ووٹ، کچھ ہی 1000 1200 1500 کے اندر مکھیا وغیرہ کی جیت ہو جاتی ہے. وہ جو ملکی سطح پر الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں لاکھوں ووٹوں کی تعداد سے کھیل ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر میرے دوستو چونکہ 100-200 ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس بنیاد پر ہمیں جو ہے اس سلسلے میں چوکنا اور بیدار رہنے کی ضرورت. ہم خود بھی بیدار ہوں اس سلسلے میں اور اپنے سوئے ہوئے بھائیوں کو، اپنی جو ہے ماں بہنوں کو بھی بیدار رکھنے کی ہمارے دینی فریضہ ہے. صرف نماز روزے کا یہ ذکر ہونا، تذکرہ ہونا یہی کافی نہیں ہے. سیاست یہ اسلام کا ایک جو ہے اہم جز ہے، ایک لازمی حصہ ہے، اس سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک اہم کام یہ بھی کیا تھا کہ آپ نے ایک اسلامی ریاست اور ملک قائم کیا. خلفائے راشدین نے بھی سیاست میں حصہ لیا، لیکن آج کی سیاست نہیں جو ایک گندا ہو کر رہ گیا ہے، جس کی طرف ہمارا دیندار بھی توجہ دینے کے لیے دلچسپی نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹے وعدوں کے سے اور دغا اور فریب کے ذریعے سے یہ جو سیاست بھری ہوئی ہے. حالانکہ یہ ووٹ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کے اندر 3 شرعی پہلو ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اور انہی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص پر 18 سالہ بچی یا بچہ کوئی بھی ہمارے سماج کے اندر ہر ایک کے لیے ووٹ دینا بہت ہی ضروری ہے، یعنی واجب کے درجے میں دستبردار نہیں ہو سکتے. لیکن افسوس کہ بہت سے علاقوں میں جہاں مسلم یہ اکثریتی علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ سستی اور لاپرواہی کی بنیاد پر جو ہے 60-70% لوگ ہوتے ہیں، آبادی ہوتی ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود 30-40-50% ہی ووٹ پڑتا ہے، پورا کا پورا نہیں پڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کا دن ہے یہ چھٹی کا دن ہے، اس کے اندر تفریح کریں گے، کام سے آزادی ملی ہے، جو ہے ادھر ادھر کریں گے. بہرحال پنچایتی الیکشن کے اندر اس طرح تو نہیں ہوتا ہے الحمدللہ، اکثر بلکہ تمام ہی بھائی جو ہے ووٹ دیتے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں. لیکن جو ملکی سطح پر ہوتا ہے اس کے اندر کافی جو ہے تعداد میں جو ہے ووٹ نہیں پڑتی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے بھیانک جو ہے نتیجہ نکلتا ہے. تو علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ووٹ کے اندر ایک اہم پہلو شہادت اور گواہی کا پہلو. شہادت کے معنی دوسرا کلمہ شہادت، جس کے معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. تو گویا کہ ووٹ دینا
یہ شہادت اور گواہی ہوئی. مطلب یہ ہوا آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص اور یہ امیدوار اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور ہمارے وطن کے لیے جو ہے ایک اچھا شخص ہے اور لائق اور فائق شخص ہے. یہ آپ گواہی دے رہے ہو. یہ ووٹ کوئی کھیل نہیں ہے. اور گواہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ کہ شہادت اور گواہی ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور جب تمہیں جو ہے أَن تَكْتُبُوا جب تمہیں شہادت کے لیے بلایا جائے، گواہوں کو بلایا جائے تو انہیں جو ہے انکار نہیں کرنا چاہیے. اس پر ضروری ہے کہ وہ گواہی دے. اور یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہے دے دیا تو اچھا ہے، نہیں دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ واجب ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ تم گواہی کو، اور اسی کے ضمن میں چونکہ ووٹ بھی گواہی ہے تو تم ووٹ کو نہ چھپا. اب ظاہر سی بات ہے اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو آدمی ووٹ کو چھپائے گا، اور ووٹ کو چھپانے کی بہت سی شکلیں ہیں. مثلا ووٹ ہی کو نظر انداز کر دینا، یا جو ہے اس طرف کوئی نام ہونے کے باوجود بھی کوئی دلچسپی نہ ہے. ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر بھی نکلتے ہیں ایسے ایک مرتبہ بھی ووٹ نہیں کیا اور ان کو کوئی دلچسپی بھی نہیں، حالانکہ ایک مذہبی فریضہ ہے جس کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو ووٹ کو چھپائے گا اور اس کے اندر گڑبڑی کرے گا اور اس کو خریداری کے ساتھ جو ہے معاملہ کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا دل جو ہے گنہگار ہے، یعنی وہ شخص گنہگار ہوگا. یہ اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر گناہوں کے درجات ہیں، صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہوں میں بھی ان میں بھی بڑے گناہ ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الاشراک باللہ کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اور دوسرا فرمایا عقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنی اہم چیز ہے جو ہے گواہی کا ہونا، اور اس کے اندر خرد برد کرنا اور جھوٹ اور دغا سے کام لینا کتنا جو ہے بھیانک معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تیسری چیز کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے ہوئے ہوتے دو چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد، لیکن جب تیسری چیز کی باری آتی ہے فرماتے ہیں الا وشہادۃ الزور لوگوں آپ جو ہے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ جو ہے فوراً بیٹھ جاتے ہیں سیدھے طریقے سے اور فرماتے ہیں لوگوں جھوٹی گواہی دینا یعنی غلط جگہ اپنے ووٹ کو استعمال کرنا، یہ بھی چونکہ اسی میں آئے گا، تو جھوٹی گواہی دینا یہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ میں سب سے بڑے گناہوں میں شامل ہے. اس لیے میرے دوستو ان باتوں کو ہلکے میں نہ لیا جائے اور جو ہے اپنے ووٹ کے ساتھ خریداری کا مسئلہ نہ کریں کہ جہاں چاہے وہاں. افسوس ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر جو ہے جو سمجھدار لوگ سمجھے جاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح کے پیسوں کو لیں اور جو ہے اس طرح کے مواقع کو حاصل کریں. حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ووٹ کے بدلے میں یا ایسے موقع پر امیدوار چاہے کسی بھی نام سے آپ کی تعاون کر رہا ہو، اگر آپ وہ پیسہ لے رہے ہیں تو یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، رشوت کے زمرے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ کے موقع پر کوئی روپیہ پیسہ لینا یہی خود رشوت ہے، بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کہ رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی دونوں کے دونوں جہنم میں ہو. یہی اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے اوپر اگر مان لیا جائے کہ ووٹ کی جو ہے خریداری جائز ہوتی
ووٹ کے بدلے میں اچھے خاصے لوگ جو ہے مسجد کے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں انہیں کیا ہو جاتا، وہ بھی اس کام میں آگے رہتے ہیں، اور وہ جو ہے اس چیز کو کوئی برا نہیں سمجھتے۔ اگر کسی درجے میں مان لیا جائے کہ ووٹ کے موقع پر پیسوں کا لینا جائز ہے، یعنی یہ رشوت جائز قرار دے دیا جائے، تو دوسرا سنگین گناہ اور سنگین جرم ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس سے بھی کچھ ساٹھ گاٹھ کرتے ہیں، اور اس سے بھی کرتے ہیں جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ایٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لیتے ہیں پیسہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر ایک سے تو ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے پیسے لے رہے ہیں، آپ ہی کو ووٹ دیں گے، ہمارے گھر میں اتنے ووٹ ہیں، سارے ووٹ آپ ہی کو پڑیں گے۔ ہر ایک سے یہ جھوٹے وعدے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو رشوت لینا پایا ہی جا رہا، لیکن اوپر سے جھوٹا وعدہ بھی پایا جا رہا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سب چیزیں کوئی کھیل کی نہیں ہے، ہمارا مذہبی فریضہ یہ ہے، اور حالات ایسے ہیں چھوٹے ہی پیمانے پر ہم سمجھتے ہیں کہ جب بڑا وقت آئے گا اور ملکی سطح پر الیکشن ہوگا تب جا کر کے جو ہے ہم جو ہے فکر مند ہوں گے۔ نہیں میرے دوستو، نیچے سطح سے چھوٹی سطح پر ہمیں جو ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے، فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ سماج کے اندر کون شخص، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس سلسلے میں کوئی تفریق نہیں ہے، اگر وہ جو ہے امیدوار بننے کے قابل ہے اور لائق ہے تو اس کو جتا دیا جائے اور اسی کو ووٹ دیا جائے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر عام طور سے ایک بات ہوتی ہے کہ 4 امیدوار پڑے ہیں، 5 امیدوار کھڑے ہیں، ہر ایک برا آدمی ہے، ہر ایک برا آدمی، ہم کس کو ووٹ دیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اور اسلام کی رہنمائی یہ ہے اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جہاں 2 بری چیزیں اور 2 بڑی مصیبتیں اکٹھا ہو جائے تو وہاں جو ہے کم تر درجہ کے بری چیز کو اپنایا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان امیدواروں میں سے جو کم ظالم ہوگا اور جو کم جو ہے کم زیادہ امانت دار ہوگا، اوروں کے مقابلے میں اس سے ووٹ دیا جائے۔ تعلقات اور برادری کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ یہ ہماری برادری سے تعلق رکھتا ہے، ہماری گوتیا سے ہے، چاہے وارڈ کی جو ہے ہو، چاہے یا مکھیا کوئی بھی جو ہے الیکشن ہو، اس کے اندر جو تعلقات کے دباؤ کا جو ہے ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ ایک مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے جو ہے یکجٹ ہو کر اپنے اس ووٹ کی طاقت کا استعمال کریں، اور جو ہے اپنے ملک کے مستقبل، آج ہم جو ہے 150 روپیہ 500 1000 روپیہ لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا جو ہم نے اچھا کام کر لیا ہے اور فری فنڈ میں اور جو ہے بغیر محنت کے حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، کبھی آپ نے سوچا اس طرح کے الیکشن میں تو کم آپ کے اسی روپیہ پیسہ کے ضمن میں، اسی پردے میں جو ہے آپ کے مستقبل اور آپ کے ملک کے جو مسائل ہیں مسلمانوں کے، وہ تمام چھپے ہوئے ہیں۔ آپ غلط جگہ پر استعمال کریں گے، ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے ابھی خطا کر رہے ہیں، لیکن جو آنے والی نسل ہوگی، جو آنے والی اولاد ہوگی، ظاہر سی بات ہے اس کا انجام جو ہے انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور شاعر کا یہ شعر مصداق آئے گا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ہماری جو چند لمحات کی غلطی ہوگی اور جو ہے پیسوں کے لالچ اور برادری کا دباؤ ہوگا، ایک مروت کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے ووٹ کا غلط استعمال کریں گے، اور پھر جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کا ایک دباؤ ہوگا، اپنے منصوبے میں وہ کامیاب ہوں گے، اور ہماری تو نہیں، آنے والے نسل کا جو ہے اور ان کے ایمان اور ان کے وجود کے لیے جو ہے خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، ووٹ ایک مذہبی فریضہ سمجھیں اور اس کو شہادت جو میں نے کہا ہے۔ اور دوسرا پہلو جو علماء کرام لکھتے ہیں وہ ہے امانت کا پہلو۔ یہ ووٹ جو ہے امانت کے درجے میں، آپ کو جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے یہ ایک امانت ہے، اور امانت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانتیں جو اس کے حقدار ہیں ان تک جو ہے پہنچانا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جو ہے کہنے کا خلاصہ ساری باتوں کا یہ ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں جو بھی امیدوار جو ہے صرف اپنا مفاد نہ دیکھتے ہوئے قوم اور ملت کے مفاد کو سامنے رکھ کر کہ کون ہمارے لیے چھوٹے منصب اور عہدے پر بھی
جو ہے ہمارے غیر ہوتے ہیں، فرقہ پرست طاقتیں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے ہمیں وہ کس نظروں سے دیکھتے ہیں. ہم سب کو جو ہے ان باتوں کا تجربہ ہے. اس لیے چاہے اپنی قوم کا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اپنی ہی قوم کا آدمی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اس جو ہے لائق ہیں کہ وہ جیت جائیں گے، تو پھر یہ نور نارا نور ہوگا، انہی کو جو ہے آگے بڑھا دیا جائے. اگر وہ اس لائق نہیں ہے کسی بھی الیکشن میں، تو پھر جو ہے ان میں دیکھا جائے کہ جو کم تر درجے کا برا آدمی ہے انہیں جو ہے آگے بڑھایا جائے. ان تمام ذمہ داریوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے ایسے نازک دور میں جو ہے ہمیں جو ہے اپنی سب سے بڑی طاقت کا یکجٹ ہو کر اور متحد ہو کر اپنے جو ہے آپس کی ساری ناراضیوں کو مول لے کر، ساری جو ہے جھگڑا کو جو ہے دبا کر کے جو ہم یکجٹ ہو کر اس ووٹ کا انشاءاللہ استعمال کریں گے. اللہ پاک سمجھے.